بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے ایک نیو چینل امداد بلاگ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ٹریول کے اوپر الحمد چینل بنایا، الحمدللہ میرا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے آپ سب کی دعاؤں سے۔ تو یہ جو چینل ہے جو میں نے آپ امداد بلاگ کے حوالے سے بنایا ہے، اس کا بنیادی مقصد آپ کو گائے بگائے بریکنگ نیوز دینا، پولیٹیکل کے لحاظ سے، سوشل میڈیا کے لحاظ سے، اس کے علاوہ نیشنل نیوز کے اوپر آپ کو خبریں باہم پہنچانا ہے۔ تو سب سے پہلے آج اس چینل کے اوپر، کیونکہ میرا تعلق صحافت سے بھی ہے، میری کوشش ہوگی کہ جو اس وقت نیشنل ایشو چل رہے ہیں اس کی حوالے سے بات کی جائے، ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے پر بات کی جائے۔ میں ان صحافیوں کی طرح نہیں ہوں، لفافہ صحافیوں کی طرح، کہ جن کو لفافہ ملتا ہے اور وہ ان کی بولی بولتے ہیں۔ میں ایک آزاد خیال صحافی ہوں، اور انشاءاللہ جو صحیح تجزیہ ہوگا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو آج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ میرے چینل امداد بلاگ کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جس طرح آپ نے الحمد چینل کو لائک کیا، سبسکرائب کیا، اسی طرح امداد بلاگ کو بھی آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ اچھی ویڈیو میں آپ کے لیے بنا سکوں۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت ملک کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے مہنگائی۔ مہنگائی کے اندر ہماری عوام پہلے بھی پیس رہی تھی، غریب عوام خاص طور پر، لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ایک تو ڈالر نیچے نہیں آ رہا، ہر چیز مہنگی ہے اور ٹرپل ہو چکی ہے، اور یہ حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ الزامات لگا لیجیے پچھلے دور کی ناکامی ہے، اور بھائی یہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ یہاں پر جو دکاندار جس طرح من چاہے اپنی مرضی کے مطابق وہ چیزوں کو سیل آؤٹ کرتا ہے۔ کوکنگ آئل کو دیکھ لیں، گھی کو دیکھ لیں، چینی کو آٹا تو ماشاءاللہ دستیاب ہی نہیں ہے، اور اس ملک کے اندر جو زیادہ تر میجورٹی لوگ ہیں وہ آٹا کھاتے ہیں، اور یہاں پر جو آٹا ہے 10 کلو کا جو تھیلا ہے وہ 1400-1500 روپے کا ملتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک غریب آدمی جس کی سیلری وہ 25,000 ہے، 30,000 ہے، وہ اپنے گھر کا بجٹ کس طرح چلائے گا؟ اپنے گھر کا نظام کیسے چلائے گا؟ کیونکہ اس کی ساری جو تنخواہ ہے وہ یوٹیلیٹی بل کے اوپر چلا جاتا ہے۔ گیس مہنگی، بجلی مہنگی، پانی مہنگا، چیزیں مہنگی، بندہ کہاں پہ جائے؟ تنخواہیں بڑھتی نہیں، خاص طور پر پرائیویٹ اداروں کی۔ تو ایک غریب آدمی وہ اپنی ضرورت زندگی کیسے خریدے گا؟ پھر جس ملک کے اندر یہ حالات ہوں، اس ملک کے اندر ڈکیتیاں بھی ہوں گی، بد امنی بھی ہوگی، اور یہ ہمارے حکمران اپنی عیاشیوں میں مصروف رہیں گے۔ بھائی خدا کے لیے چیک اینڈ بیلنس کرو۔ چکن کی قیمت آج میں دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ 670 روپے۔ تو مجھے یہ بتائیں، تو غریب کیسے چکن کھائے گا؟
गोश्त कैसे खाएगा, वो फिर अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए दूसरों की जेबों पर नज़र रखेगा। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि आप एक कीमत को लागू करें, सब्जियों की कीमतों को चेक करें। अदरक की कीमत 725 रुपये सरकारी रेट, बेच रहे हैं 900 रुपये में। प्याज का जो रेट है वो 55-56 में चल रहा है, लेकिन सरकारी रेट की बात कर रहा हूँ, और वो मार्केट में 80 रुपये में दस्तयाब। इस तरह आलू में किस किस का नाम लूँ मैं। अब तो गरीब इसलिए खुदकुशी कर रहा है। मैं हुक्मरानों से कहता हूँ कि 25,000 में अपने घर का बजट बना के दिखाओ, अपने घर का सर्कल चला के दिखाओ, ACU से निकल के बाहर निकलो। यूटिलिटी स्टोर में आटा दस्तयाब नहीं है, आटे के बारे में पूछा जाता है, कहते जी ख़त्म हो गया। लोगों की लाइनें लगी होती हैं, खून पसीना इकट्ठा करके भी हम जो है अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो ऐसी सूरत में हमें फिर हमारे जो नौजवान तबका है वो फिर बाहर की तरफ दौड़ता है। तो लिहाजा मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा, महंगाई को कम करें, ख़त्म ना करें, महंगाई को कम करें। ज़रूरियात ज़िंदगी को जो है वो कम कीमत पे लेके आएँ। मार्केट में पैसे दे के आटा दस्तयाब नहीं है, आटे की फरवानी को जो है ज़्यादा करें, पैदावार ज़्यादा, ये एक ज़रूरी मुल्क है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। उम्मीद है कि आपको पहला तज्ज़िया जो हमारा इमदाद ब्लॉग का है वो आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला आप अगर हौसला अफजाई करेंगे तो मैं इससे अच्छे से ज़्यादा वीडियो आपके सामने जो है पेश करूँगा, मुल्की हालात के ऊपर जो है बात करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।